السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام قلم کار میں آپ کا میزبان مسرور پیرزاد حاضر ہے۔ آج جو شخصیت جو قلم کار ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شاعر ہیں، نثر نویس ہیں، ناول نگار ہیں، مترجم ہیں، صحافی ہیں۔ سید کاشف رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ کاشف، بہت شکریہ بہت آپ نے شکریہ آپ نے بلایا۔ اچھا، آج ہماری گفتگو کا زیادہ تر موضوع ہوگا آپ کی ان کی نئی کتاب آئی ہے، شعری مجموعہ گلِ دو گانا۔ اس پہ ایک تو مبارک ہو آپ کو، بہت شکریہ جی۔ کافی عرصے کے بعد آپ کی شاعری کا مجموعہ آیا ہے۔ کیسا فیڈ بیک رہا ابھی تک اس کا؟ نہیں، یہ اچھا رہا، بلکہ میں خود کو پہلے شاعر کہتا ہوں، تو میرے ناول کا فیڈ بیک بہت زیادہ تھا۔ اس کو ایوارڈ ملا، اس کا جرمن میں ترجمہ ہوا، تو اس کی بہت زیادہ اس کے بارے میں لوگوں نے بات کی، تو لوگوں کو توقع یہ تھی کہ اب میں ناول ہی لکھوں گا۔ ہمیں بھی یہی توقع تھی۔ لیکن میں جو لوگوں کو توقع ہو اس کے خلاف کرتا ہوں۔ اچھی بات۔ تو شاعری میں مسلسل کر رہا تھا، ایسا نہیں کہ میں نے شاعری چھوڑ دی ہو کسی بھی وقت۔ تو پھر میں یہ شاعری کا مجموعہ لایا تو مجھے خوشی زیادہ ہے کہ اس کو پسند کیا جا رہا ہے۔ کافی لوگوں نے اس پہ بات کی، انڈیا میں بھی شائع ہو چکا ہے، وہاں پر بھی کافی دوستوں کے پاس پہنچا، انہوں نے رائے دی، اچھی رائے دی۔ پاکستان میں بھی بہت اچھا اس کا افتخار عارف تک جو ہے جی اسے جی، پسند کیا گیا ہے۔ باقی تو آپ ہی بتا سکیں کہ کیا ہے۔ نہیں نہیں، بہت اچھا۔ جیسے آپ نے بات کی کہ مجھ سے اتنی توقع شاعری کی کتاب کی ابھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارا شاعر خاص طور پہ اوورال بات کر رہے ہیں، جب زیادہ تر ترجمے میں، ناول میں اس طرف آنے لگتا ہے تو ہمیں زیادہ تر دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ ان کا شاعری سے جو ہے راستہ تھوڑا الگ ہونے لگتا ہے، پھر وہ ناول کی طرف چلے جاتے ہیں، ترجمے کی طرف۔ لیکن یہ خوشائند بات ہے، خوشگوار حیرت بھی ہوئی ہمیں کہ آپ کا شعری مجموعہ آیا، اور وہ بھی زیادہ تر غزلوں پہ جو ہے مبنی ہے۔ نہیں تو آپ کی جو پچھلی کتاب تھی وہ تھی نثری نظم پہ۔ جی جی، خاص طور پہ ہم اس وقت بھی میں خاص طور پہ مایوس ہوتا ہوں یا تھوڑا کہ جب ہمارا غزل گو شاعر یا پابند شاعر، موزون شاعری کرنے والا، وہ نثری نظم کی طرف جا رہا ہے تو پھر توقع کی جاتی ہے کہ شاید یہ نثری نظم کے حوالے ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی خوشی آپ ان چیزوں میں، یعنی نثری نظم بھی کہہ رہے ہیں، غزل بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنا آپ زیادہ کس میں زیادہ فٹ محسوس ہوتا ہے، کس صنف میں کہ آپ بہتر سمجھتے نہیں، ہیں یہ اپنے آپ؟ صنف جو ہے یہ اظہار کی مختلف صورتیں ہیں۔ بالکل۔ تو شاعری کی مختلف جو اصناف ہیں، آزاد نظم، غزل اور نثری نظم، ان تین اصناف میں نے کہا ہے، باقی اصناف میں بھی کہا ہے، لیکن یہ تین بنیادی ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ فرق ہے نہیں۔ میں جب خود پڑھتا ہوں اپنی نثری نظمیں اور غزل تو وہ ایک ہی مزاج کی مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ جیسے ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اردو کی شاعری جتنی بھی جدید ہو جائے تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ میر و غالب کی بزم میں اگر آپ ان کو سنا رہے ہیں تو وہ اس کی چلو تعریف نہ کریں لیکن ان کو سمجھ میں آ رہی ہو۔ یعنی کہ وہ ایسا نہیں کہ میر و غالب بڑے سادہ شاعر ہیں، بڑے پیچیدہ افکار بھی ان کے یہاں ملتے ہیں۔ بالکل، میر کو سمجھا جاتا ہے کہ سادہ، حالانکہ اس کے دیوان کچھ میں بھی اشعار ان کے سادہ بھی ہیں، بہت ہے، کیونکہ 6 دیوان ہیں، بہت وسیع و عریض ان کی شاعری، ضخیم دیوان ہے۔ اس میں غالب جیسا پورا دیوان نکل آئے گا میر کے۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نثری نظمیں بھی ایسی ہیں کہ جو ہماری اردو شاعری کی روایت کے اندر ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ ایسے ان میں الفاظ جیسے فٹ پاتھ اس طرح کے الفاظ نہیں ہوں گے جو جدید شاعر سمجھتے ہیں کہ وہ استعمال کر کے، ایون غزل میں استعمال کر کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم جدید ہو جائیں گے۔ تو اس طرح الفاظ کے سے نہیں ہیں، جدید نہیں ہوتا، وہ افکار سے ہوتا ہے، فکر سے ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ صحیح۔ تو میں اپنی جو شاعری ہے نثری نظم کی بھی اور غزل کی، تو خیر غزل کی بھی، اس کو اردو شاعری کی جو مجموعی روایت ہے اس کے اندر رکھ کے دیکھتا ہوں، اور وہ جو اردو شاعری کی اور ہماری پوری تہذیب کی روایت ہے جس میں ہماری قومی زبانوں کی تہذیب بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں جو 700 سال کی فارسی شاعری جو یہاں کی گئی ہے اس کو بھی شامل سمجھتا ہوں۔ تو میں اردو جو تہذیب کی روایت ہے وہ 300 سال تک محدود نہیں سمجھتا، ولی دکنی سے شروع نہیں کرتا، اس سے پہلے جو 700 سال فارسی کی شاعری ہوئی ہے
اور جو مقامی جن کو میں قومی زبانیں کہتا ہوں ان میں جو شاعری ہوئی ہے اس کی روایت کا حصہ سمجھتا ہوں میں. تو مجھے کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں جیسے مغربی شاعری ہے تو اس انداز کی شاعری کرنے لگوں. میرا خیال ہے کہ اس کو جو جدید اصناف ہیں، آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے، اس کو لوکلائز کرنا چاہیے. یہ جو ہے گلے دو گانا، اس میں زیادہ تر آپ کی غزلیں ہیں، نظمیں بھی ہیں لیکن غزلیں زیادہ ہیں. غزلوں میں آپ کا جو ڈکشن ہے وہ اساتذہ والا زیادہ نظر آ رہا ہے. وہ آج کل جیسے مشاعروں والی شاعری ہے، سادہ پیرائیے میں بس ایسے شعر ہو جلدی سمجھ میں آ جائے، جلدی تالیاں بج جائے، یہ آج کل زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کامیابی. آپ کی شاعری اس سے ہٹ کر ہے. آپ کا ایک تو یعنی مختصر بحر میں کم اور تھوڑی طویل بحر میں زیادہ ہیں غزلیں، اور اس میں بھی وہ پرانی اردو اور جو اساتذہ کی زبان ہے وہ زیادہ ہے. آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں ایسی شاعری کروں جو مشاعروں والی ہو، یا اسے آپ کہاں کیٹیگرائز کریں گے؟ نہیں، مشاعروں میں خیر مجھے جانے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ میں شام کو دفتر میں ہوتا ہوں. مشاعرے شام کو ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میں سامعین کو سامنے رکھ کر نہیں کچھ کہہ رہا ہوتا. یعنی پہلے تو اپنی قارئین کو آپ ہاں پہلے تو اپنی تشفی کے لیے کہہ رہا ہوتا ہوں. دوسری جیسے میں نے میر و غالب کی بات کی تو یہ ساری بزم جو ہے میرے سامنے ہوتی ہے، میرے لاشعور میں ہوتی ہے. 300 سال کی نہیں بلکہ 1000 سال کی. عرفی ہے، حافظ شیرازی ہیں، تو ان کے سامنے سنانے کی مجال تو نہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہوتا کہ میں اس تہذیب میں شاعری کر رہا ہوں جو 1000 سال کی تہذیب ہے. یہ بہت اثر رکھتی ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آڈینس، ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے. اگر آپ کا آڈینس کالج کے لڑکے لڑکیاں ہیں تو پھر آپ ایسی شاعری کریں گے. جی جی اگر آپ کا آڈینس جو میر و غالب یا ایسے، تو پھر ہاں آپ وہ آڈینس تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ میں ہوں کہ وہ جس روایت میں وہ شعر پڑھ رہے ہیں اسی روایت میں. اور اس میں پرانے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ابھی بھی استعمال میں تو ہیں. جی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کلاسیکی کہا جاتا ہے. میرے نزدیک جو جدیدیت ہے نا وہ کلاسیکیت کی ری ویلیویشن کا نام ہے. ویری گڈ، بہت یعنی ایلیٹ کو دیکھیں، وہ بیک وقت جدید بھی تھا اور روایت پسند بھی تھا. تو اس طرح کے اور بھی جتنے جو روایت اور رومانٹسزم کی روایتیں یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں عالمی ادب میں، اور اب تو ایک ساتھ چلتی ہیں یہ دونوں تہذیبیں. تو جہاں پر بھی جدیدیت ہوگی تو وہ کلاسیکیت کی ریویلیویشن ہوگی، یعنی کلاسیکیت کو اپنے انداز میں اس کی تفہیم ہوگی. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلاسیکی ہماری شاعری ہے وہ بنیاد ہے، اور اس کی نئی فہم جو ہے وہ جدیدت فراہم کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر فیض نے سودا کی نئی تفہیم کی. انہوں نے کوئی مضامین کوئی مارکے کے نہیں لکھے، لیکن ان کی شاعری میں ایک سودا کی نئی تفہیم نظر آتی ہے کہ سودا کے ہاں جو رنگ تھا، سودا کا رنگ جس کو کسی نے پہلے اس انداز سے نہیں دیکھا تھا، اس میں انہیں ایک سیاسی رنگ نظر آیا، اور سودا کے انداز کو انہوں نے اپنا کے غزلیں لکھی. سودا کی نظر بھی کوئی ان کی غزلیں ہیں. نظر سودا بھی ہے. اچھا، یہاں یہ بات آ رہی ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ جدید جو ہے یہ ہم اپنے کلاسکس سے ہی لیتے ہیں. اس کی نئی تفہیم ہوتی ہے، کیونکہ وہ اگر روٹس آپ کی کلاسکس میں نہیں ہیں تو پھر وہ جدت وہ اتنی اٹریکٹیو شاید نہ ہو. اچھا، یہاں آپ کی کتاب میں آپ نے یہاں لکھا بھی ہے کہ شاعری ایک بچے والی حیرت کا ایک یعنی وہ رجحان ہے. یعنی اپنے اندر جب تک آپ کا بچہ زندہ ہے تو وہ اس حیرانی سے اٹریکٹ بھی ہوتا ہے، شعر بھی کہتا ہے. تو اس میں آپ یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں یعنی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی حیرت کم سے کم ہو اور آپ یعنی شارپ ہوں. اس میں ایک شاعری، نیا شعری مجموعہ اور نیا شعر، نئی نظم، اس کا آپ اسپیس کتنا دیکھتے ہیں اس ماڈرن ورلڈ میں، جب اے آئی سے بھی نظمیں بندے لکھ رہے ہیں؟ اس میں ایک یعنی پوری روایت سے جڑے رہنا، پھر ایک نیا پن بھی دینا، اور یہ محنت وزن بحر کی بھی کرنا، یہ کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اے آئی سے جو شاعری سامنے آئی بھی ہے تو اس میں وہ جو تڑپ ہوتی ہے انسان کے اندر کی تڑپ، وہ مجھے تو نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کے آ جائے. تو اے آئی بہت سی چیزیں بنا رہی ہے،
اب مجھے نہیں پتہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ابھی 2-2.5 سال ہوئے ہیں اس فنامنا کو آئے ہوئے، لیکن یہ کہ کیا انسان اے آئی شاعر کو یا شاعری کو ریپلیس کر سکے گی؟ نہیں، اس کو تو کوئی بھی نہیں کر سکا. جب یہ سنیما آیا تھا تب بھی، اور کیمرہ آیا تھا تب بھی کہا گیا تھا کہ شاید مصور ہی ریپلیس ہو جائے. اب تو کیمرہ بالکل شارپ وہ تصویر لے لیتا ہے، اور سنیما آ گیا تھا جو کہ 3 ڈائمینشنل بندے کی تصویر لیتا ہے. پھر ڈیپتھ آف فیلڈ جو ہے، جو مصوری میں بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، وہ سنیما میں ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہے. تو سمجھا یہ جاتا تھا مصوری ختم ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ہوئی. تخلیق کا کوئی ریپلیسمنٹ یعنی اس کی نہیں ہوگا. تخلیق کا نہیں ہے. پھر یہ کہ جو انسان کی تڑپ ہے نا، وہ اس کی بھی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. انسان جو ہے بے چین بے قرار ہوتا رہے گا، حیران ہوتا رہے گا دنیا کو دیکھ دیکھ کے. تو اور یہ والی چیز جو ہے نا، ہماری شاعری میں، کلاسیکی شاعری جس کی میں بڑی تحسین کرتا ہوں، اس میں ذرا سی کم تھی کہ وہ ہماری جو شاعری تھی نا، وہ زیادہ خارج کی طرف تھی. اس کا رجحان اندرون سے خارج کی طرف تھا، جبکہ جو مغرب کے بڑے شاعر ہیں، جیسے انگلینڈ کے یا امریکہ کے میں نے زیادہ پڑھے ہیں، ان کا رجحان اندر کی طرف زیادہ ہے، داخلیت کی طرف رجحان زیادہ ہے. یہ رجحان ہماری شاعری پر اثر انداز ہوا بھی، ہماری آزاد نظم پر، ہماری غزل پر بھی اثر انداز ہوا. تو اس کو بھی اپنانا چاہیے. یہ بھی جدیدیت کا ایک حصہ ہے. بلکہ وہ ایزرا پاؤنڈ کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ انسان کو شاعر کو صرف 2 کام کرنے چاہیے: پڑھنا چاہیے اور جدید رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اور اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ بڑا مطلب بات طویل ہو جائے گی کہ جدید رہنے سے اس کی کیا مراد تھی. کہ جدید جو زندگی ہے اس کو جیا جائے، اس کو دور سے نہ دیکھا جائے. جیسے ساقی فاروقی کہتے تھے کہ میں نے جدید زندگی کو برتا بھی ہے. تو جدید زندگی کو دور سے دیکھنے اور اس کا مشاہدہ کر کے کچھ لکھنا الگ بات ہے، اس کو برتنا جو ہے نا وہ اہم ہے. اور جو شاعر اس کو برت سکے وہی پھر جدید نظمیں، جدید شاعری کر سکے. آپ کی شاعری میں داخلیت جو ہے وہ اس دفعہ خاص طور پہ یہ نیا مجموعہ ہے، اس میں رومانوی، داخلی، یہ جذبات کچھ زیادہ ہیں. جبکہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ سے توقع زیادہ تر آپ کا قاری یہ کر رہا تھا کہ آپ ناول کی طرف، نثری نظم کی طرف، تراجم کی طرف ہوں، تو شاید آپ خارجیت کی طرف زیادہ چلے گئے ہوں گے. لیکن میرے لیے یہ خوشائند بات ہے ایز اے بطور شاعر کہ آپ نے وہ اپنا شاعرانہ پن، وہ حیران ہونے والا بچہ ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. نہیں، وہ خارجی تو مجھے ویسے بھی ناپسند ہے. نہیں، یہ تخلیق ہوتی ہی داخلی اور اگر بلکہ میں نے کبھی قافیہ رکھ کر غزل نہیں کی، بلکہ میں ہمیشہ جو ہے نا، وہ جو قافیہ رکھ کے لکھتے ہیں نا، وہ دوسرا مصرع پہلے لکھتے ہیں. صحیح بات ہے، آپ کو پتا ہوگا. میں تو پہلا مصرع پہلے لکھتا ہوں، اور وہ کئی میری غزلیں ایک ہی بحر میں ہیں، بحر متقارب میں. اور وہ میں نے اکٹھی شروع میں رکھی بھی ہیں. تو وہ جو نیا شعر ہوتا تھا وہ میں کسی میں جوڑ دیتا تھا، تو مجھے نئی غزل نہیں. آپ کے کچھ اشعار ایسے ہیں جو صرف شعر بھی ہیں، یعنی پوری غزل نہیں ہے. اب آپ کے ہاں جو ہے، آپ کی مختلف جو ہے، یعنی یہ ردیف بھی تھوڑی مختلف ہے. کافی آپ نے کافی مختلف استعمال کیا ہے. جیسے یہ آپ نے شروع والا جو آپ کا شروعاتی غزل ہے، پہلی اشتعال میں، ہاں، یہ برشگال یا اس طرح اشتعال، یہ جو ہے تھوڑا گلال، یہ الفاظ جو ہے آج کل عموماً استعمال نہیں ہوتے. یا نینن وا، یا اس طرح. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ہے، یعنی آپ کی روٹس جو ہیں وہ کلاسیکی شاعری میں بڑی گہری ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کے مختلف جو دوسرے حوالے ہیں. آپ ناول بھی لکھا آپ نے، اور ناول بہت مشہور ہوا، ورنہ یہ کم دیکھا گیا ہے کہ ایک شاعر کا ناول خاص طور پہ ہمارے ہاں ہو، اور اتنا ضخیم بھی ہو، اور اتنا مشہور بھی ہو، اور جسے ایوارڈ بھی ملے. آپ اپنے آپ کو کہاں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ آپ یعنی اگر کہا جائے کہ آپ ایک پہچان اپنی چنیں، ناول نگار، شاعر، مترجم، صحافی، نثر نگار، تو آپ کس کو زیادہ یہ آپ کی اولاد ہے، سب سے پیاری اولاد، جو کہ مشکل سوال ہے. نہیں، وہ لوگ تو ویسے اوائڈ کرتے ہیں اس سوال کا جواب. سب کو کہتے ہیں ساری کتابیں میری اولاد ہیں، لیکن مجھے جو تقویت ملتی ہے وہ تو
شاعری کر کے ملتی ویری ہے، گڈ، بہت شعر کہہ کے ملتی یہ ہے۔ جواب مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ شاید میں شاعر ہوں، اس لیے میں چاہوں گا کہ زیادہ لوگ شاعری کی طرف آئیں، اور ناول بھی وہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے جس میں شاعرانہ پن ہو، نثر بھی وہ ہے۔ تو یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کچھ انتخاب اپنی غزلوں کا یا نظموں کا ہمارے قارئین کے لیے پیش کریں۔ بس جو نکل آئے تو ہاں، بس۔ جو آپ سمجھتے ہوں، آپ کو پسند ہو۔ زندگی کیسی اذیت ہے ہم یہ بھولا نہیں میں، زندگی کیسی اذیت ہے یہ بھولا نہیں میں، صبح بستر سے بہت دیر تک اٹھا نہیں میں۔ واہ واہ واہ، سو بستر سے بہت دیر۔ زندگی کیسی اذیت ہے یہ بھولا نہیں میں، صبح بستر سے بہت دیر تک اٹھا نہیں میں، اور شاید آنسو میرے اندر کی طرف گرتے رہے، واہ، شاید آنسو میرے اندر کی طرف گرتے رہے، میرے چہرے سے تو لگتا ہے کہ رویا نہیں میں، واہ 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 واہ، بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر۔ اور زندگی مجھ کو کنارے سے نظر آتی رہی، زندگی مجھ کو کنارے سے نظر آتی رہی، زندگی مجھ کو کنارے سے نظر آتی رہی، اس کے پانی میں کبھی کھل کے نہایا نہیں میں، واہ واہ واہ، اور یہ نہیں ہے کہ کبھی اس سے شکایت نہ ہوئی، یہ نہیں ہے یہ کہ اس نہیں سے ہے، یہ کبھی نہیں ہے کہ کبھی اس سے شکایت نہ ہوئی، ہوں، دوست ہو جائے پرانا تو بدلتا نہیں میں، بدلتا نہیں میں، صحیح بات، اور عشق باقی تھا کہ باقی تھی تعلق کی حیا، واہ، بہت اچھا مثال، عشق باقی تھا ہاں، کہ باقی تھی تعلق کی حیا، ہوں، کچھ تو تھا جو تیری تردید میں بولا نہیں میں، واہ 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 واہ، کچھ تو تھا جو تیری تردید میں بولا نہیں عشق میں، باقی تھا کہ باقی تھی تعلق کی حیا، واہ واہ کچھ واہ، تو تھا ہوں، جو تیری تردید میں بولا نہیں میں، واہ واہ، زندگی کیسی اذیت ہے یہ بھولا نہیں میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ صحافی ہیں، ہوں۔ ایک 7-8 گھنٹے آپ ایک ادارے کو دے رہے ہیں۔ صحافت کتنا متاثر کرتی ہے آپ کسی بھی انسان کے، کسی بھی، خاص طور پہ شاعر کو، اس کے شاعری کے حوالے سے؟ ہم نے دیکھیں، جیسے کہتے ہیں زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تو صحافت بھی کھا گئی شعرا کیسے کیسے۔ اس سے آپ کتنا ایگری کریں گے یا ڈس نہیں، ایگری یہ کریں گے، درست یا ہے۔ آپ کا جو ہے اپنا جو ہے ایکسپیرینس کیا رہا اس میں؟ نہیں، یہ درست ہے۔ اور جو صحافی، جو شاعر شروع میں آتے ہیں نا صحافت کی طرف، تو صحافت بھی ایک نشہ ہے، جیسے شاعری نشہ ہے نا، تو صحافت بھی ایک نشہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جو صحافت میں آتے ہیں کہ اب دنیا کا کاروبار انہی کے کہنے سے چل رہا ہے یا چل سکتا ہے، تو یہ ایک الگ نشہ ہے۔ تو اس میں جو شروع میں آتا ہے نا، تو وہ شروع میں اس کے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ میرے لیے خوش قسمتی یہ ہوئی کہ صحافت میں شروع میں بزنس رپورٹر بن گیا، یعنی بزنس کے ڈیسک پر میں رہا، جو کہ جو دوسری صحافت ہے اس سے بالکل مختلف ایک چیز ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی خبریں، اسٹیٹ بینک کی پالیسی رپورٹ اور باقی جو دوسری خبریں ہیں، جو کہ بالکل جو ہے نا شاعری سے بھی اور صحافت سے بھی ایک مختلف چیز ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس نشے کا ایسا شکار ہوا نہیں۔ اچھا، یہ بچ گئے آپ؟ ہاں، تو 4-5 سال میں اس میں رہا، بزنس جرنلزم میں، تو میرا خیال ہے اس وجہ سے میں بچ گیا۔ بچ گئے۔ اور بعد میں جب اس طرف آیا بھی تو میں کچھ زیادہ اس سے متاثر ہوا نہیں۔ یہ ایک ہوا کہ جو لوگ صحافی نہیں ہوتے یا جو اخبار نہیں پڑھتے، ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ پڑھنے والے کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم از کم اخبار تو پڑھ لیا کرے، یا کسی کو کہا جاتا تھا کہ کم از کم کیلنڈر پڑھ لیا کرے تاکہ بدلتی ہوئی تاریخ پتہ چل جائے۔ پتہ چلے، تو جو لوگ یہ نہیں پڑھتے اخبار وغیرہ، تو انہیں معاصر صورتحال کا علم نہیں ہوتا، علم بھی نہیں وہ ہوتا، بڑے نائیو ہوتے ہیں۔ ہاں، جو ہمارے ادیب ہیں نا، میں نے دیکھا ہے بڑے نائیو ہیں، کچھ صحیح بات، بڑے بھول پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو سماج سے جو جڑے رہنا ہاں، چاہیے کسی بھی تو وہ شاعر بڑا کے۔ نقصان ہو جاتا ہے۔ کم از کم جو معاصر صورتحال سے آگاہ ہونا چاہیے، چاہے آپ صحافی ہوں یا نہ ہوں۔ تو وہ تھوڑا سا فائدہ بھی ہوا۔ ناول میں میرے ایک کردار بھی ہے ایک صحافی کا، جس طرح میں نے صحافیوں کو دیکھا ہے۔ چلیں کاشف، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر دوسرے پروگرام میں ہم زیادہ اور موضوعات پر ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے کاشف رضا، جن کے نئے شعری مجموعے گلے دو گانا اور باقی بھی جو ان کے مختلف شعبوں پر کام ہے، ترجمے پہ، ناول پہ، ان پہ بات ہوئی، شاعری پہ بات ہوئی، ان کی صحافت پہ بات ہوئی۔ اگلے پروگرام میں ان سے مزید یہ گفتگو جاری رہے گی۔ اپنے میزبان مسرور پیرزادہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔